اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق انبیاء سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی انبیاء کرام علیہ السلام کی اخلاقی صفات میں سے ایک اہم صفت کو آپ کی خدمت میں بیان کرے۔ معاشرے میں رہنے والے سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، بعض لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض لوگ غریب ہوتے ہیں۔ معاشرے میں اگر غریب جو انسان ہے، اگر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، خصوصاً آج کل کے ان حالات میں سیلاب اور دیگر آفتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے گھر اجڑ چکے ہیں، بہت سارے صاحب عزت لوگ متاثر ہونے کی وجہ سے مشکل حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ وہ افراد جو کسی زمانے میں دوسروں کو کھلاتے تھے، آج پریشانیوں کی وجہ سے وہ خود محتاج ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ہم بس صرف ویڈیوز بناتے جائیں؟ کیا ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خبروں پہ خبریں نشر کرنا شروع کریں؟ یا ہماری بھی کوئی شرعی ذمہ داری بنتی ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک اہم صفت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما بعث اللہ نبیا ولا وصیا الا سخیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور ان کے اوصیاء کو سخی بنا کر بھیجا ہے۔ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی فکر میں نہ رہے، آپ ہمیشہ دولت پہ دولت جمع کرنے کی فکر میں نہ رہے، آپ ہمیشہ اپنے گھر کو ہی آباد رکھنے کی فکر میں نہ رہے، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے آپ کو خدا نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے بہترین وسائل خدا نے عطا کیے ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں میں سے بعض ان غریبوں تک پہنچائے، ان مستحقین تک پہنچائے، ان مجبور لوگوں تک پہنچائے۔ اور جب آپ یہ پہنچانے کا سلسلہ شروع کریں گے تو خداوند عالم کی طرف سے آپ کو مزید نعمتیں عطا ہوں گی، آپ کو مزید مال و دولت سے خدا آپ کو نوازے گا، اور جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس کو بابرکت قرار دے گا۔ آپ کے گھر میں سکون آئے گا، آپ کو خوشیاں میسر آئیں گی، آپ کو لوگ معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جو بخیل اور کنجوس انسان ہوتا ہے اس کی زندگی اسی طرح سے گزرتی جاتی ہے، یعنی امیر سے امیر تر انسان ہو، چاہے وہ غریب سے غریب تر انسان ہو، اگر تھوڑے لمحے کے لیے اگر وہ سوچنا شروع کرے تو یہ 4 دن کی زندگی ویسے بھی گزرے گی۔ بس آپ دولت پہ دولت جمع کرنے کے بجائے غریبوں کی فکر کرنا شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ جو آپ کی دنیا ہے یہ بھی آباد ہو جائے گی، ان غریبوں کی دعائیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور قیامت کے دن جب حساب اور کتاب کا دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہوں گی، اور اس دن آپ رسوائی سے بچ جائیں گے۔ اور جس طرح سے آپ دنیا میں زندگی گزارتے تھے، عیش اور عشرت کی زندگی گزارتے تھے، عزت اور احترام کی زندگی گزارتے تھے، آخرت کے دن بھی آپ کو عزت والی زندگی نصیب ہوگی۔ مولا موحدین حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، سب سے غریب وہ انسان ہے کہ جو دنیا میں غریبوں جیسی زندگی گزارتا ہے لیکن آخرت کے دن اس سے امیروں جیسا حساب لیا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کنجوس ہوتے ہیں، جو بخیل ہوتے ہیں، مال و دولت کو صرف کرنے سے خوفزدہ ہوتا ہے، مال کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے اور بینک بیلنس بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دنیا میں جب تک زندہ تھے دولت پہ دولت جمع کرتے گئے، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے، پیاس لگتی ہے، ایک گلاس پانی پلانے والا نہیں ہوتا۔ جب مر جاتا ہے تو قبر کی زمین نہیں ملتی، اور جب مر جاتا ہے تو کفن صحیح سے مناسب کفن دینے والا نہیں ہوتا، قبر پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا میں دوسروں کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر باقی سب کے حقوق کھاتے تھے، لیکن جیسے جیسے یہ عمر اس کی بڑھتی جاتی ہے تمام تر نعمتوں سے یہ محروم ہوتا ہے۔ یہی انسان اتنی دولت جمع کرنے کے باوجود بھی بھوکا مرتا ہے، اتنی دولت جمع کرنے کے باوجود بھی پیاسا مرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آخرت کے دن بالکل آسان حساب اور کتاب کے لیے اگر آپ تیار ہونا چاہتے ہیں تو کنجوسی نہ کرے، بلکہ جو دولت آپ کے پاس موجود ہے غریبوں میں بانٹنا شروع کرے، آپ یتیموں کا آسرا بن جائے،
آپ بیواؤں کا سہارا بن جائے، آپ محتاجوں کی ضروریات کو فلفل کرنا شروع کریں۔ جب آپ ان کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے رحمتیں آپ کا شامل حال ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔